کہتے ہیں پرانے وقتوں میں ایک بستی تھی۔ بستی نہ زیادہ بڑی تھی نہ چھوٹی، مگر وہاں کے لوگ اپنی اپنی راہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی دن رات مسجد کے منبر پر بیٹھا رہتا، کوئی مزاروں کی چوکھٹ پر نظر آتا، کوئی صرف اپنی محنت میں لگا رہتا۔ اس بستی میں ایک عام سا مسلمان بھی رہتا تھا، سادہ دل، سیدھی راہ چاہنے والا۔ ایک دن وہ اپنی الجھن لے کر ایک مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے بات سن کر فرمایا، بیٹا بس اللہ کو مانو، سب کچھ ختم، باقی کسی کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے سوا سب کچھ فالتو ہے۔ یہ بات سن کر وہ مسلمان مطمئن بھی ہوا اور کچھ ڈر سا بھی گیا، مگر دل کی کھٹک ختم نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ ایک اور مولوی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اللہ کو مانو، مگر اس کے نبیوں کی تعظیم بھی لازم ہے۔ نبی کے صحابہ کو مانو، تابعین کو مانو، اللہ کے اولیاء کو مانو، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے دوستوں کا ادب کرو۔ یہ سب اللہ ہی کے در کے چراغ ہیں۔ اب وہ عام سا مسلمان حیرت میں ڈوبا، دل میں سوچنے لگا، ایک کہتا ہے بس اللہ، دوسرا کہتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کی عزت بھی۔ آخر کون سا راستہ درست ہے؟ کہاں جاؤں، کس کو مانوں؟ پریشانی میں وہ گاؤں کے ایک بزرگ بابا جی کے پاس جا پہنچا۔ بابا جی سفید داڑھی والے خاموش مزاج انسان تھے، اکثر درخت کے سائے میں بیٹھے تسبیح کرتے اور مسکراتے رہتے۔ اس نے ادب سے بیٹھ کر اپنی الجھن سنا دی۔ بابا جی نے آنکھیں موند لیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا اصحاب کہف کا کتا پڑھا ہے؟ وہ جنت میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے دوستوں کی بے ادبی نہ کی، ان کے قدموں میں بیٹھا رہا، ان کے ساتھ وفا کی۔ پھر بابا جی نے سر جھکا کر کہا، اور ابلیس کو دیکھ، وہ فرشتوں کا استاد تھا، ہزاروں برس کی عبادت کی تھی، اللہ کو بھی مانتا تھا، مگر جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے آدم کو سجدہ کر، تو اس نے غرور میں آ کر انکار کر دیا۔ اسی انکار نے اس کی ساری عبادت برباد کر دی۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، مگر جسے اللہ منوا رہا تھا اسے نہ مانا، یہی اس کی بربادی تھی۔ بابا جی کی آواز میں لرزہ سا تھا، فرمایا، یاد رکھو بیٹا، اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، مگر وہ نبیوں کے منکر ہیں، اس لیے محروم ہیں۔ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر انکار کو معاف نہیں کرتا۔ تعظیم کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی اٹھے، اپنی لاٹھی سنبھالی اور جاتے جاتے اتنا کہہ گئے، بیٹا انسان گناہ گار ہو سکتا ہے مگر منکر نہ ہو۔ اللہ کی شان ہے، وہ گناہ بخش دے گا، لیکن بے ادبی اور انکار کو نہیں بخشے گا۔ ادب ایمان کی جان ہے۔ یوں وہ عام سا مسلمان دل کے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ اصل راہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کے محبوب بندوں کی تعظیم میں ہے۔